سے منزل بود شب جائے کہ منبودم باہر صورت سے عالم سے منزل بود شب جائے کہ منبودم بود شب جائے کہ منبودم باہر صورت سے بود شب جائے کہ منبودم حمید عالم سے منزل بود شب جائے کہ منبودم باہر صورت سے حمید عالم سے منزل بود شب جائے کہ منبودم بود شب جائے کہ منبودم باہر صورت سے بود شب جائے کہ منبودم حمید عالم سے منزل بود شب جائے کہ منبودم باہر صورت سے حمید عالم سے منزل بود شب جائے کہ منبودم بود شب جائے کہ منبودم باہر صورت سے بود شب جائے کہ منبودم حمید عالم سے منزل بود شب جائے کہ منبودم باہر صورت سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه قابل سعادت احترام پیر سید اعجاز شاہ صاحب گیلانی، آپ کے والد گرامی بھی میری حسین یادوں کے دریچوں سے خوشبو بانٹ رہے ہیں۔ میں غوث العالمین کے پائے رحمت میں اس وقت بیٹھا ہوں اور آپ سب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ سید صاحب کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر سید طاہر رضا صاحب بخاری اور محترم سید شفیق شاہ صاحب بخاری کی یادیں بھی یہاں مجھے محسوس ہوئی ہیں۔ مجھے بہت تھوڑا وقت یہاں آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی محبتیں بھی میری ہمر کعب نہیں، میری پاس دل کی برکت بنی ہوئی ہیں۔ سب لوگوں کو سلام، اولیاء کے اس شہر کے تنکوں کو بھی سلام۔ میں جاروب کشی کے لیے آیا ہوں، میں کوئی پیر بن کر نہیں آیا ہوں۔ تھوڑے وقت کی میری باتیں ذہن میں رکھنی ہوں گی۔
کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں میرے آبا و اجداد کا تعلق اچ شریف سے ہے اور یہ ان کا پیر خانہ ہے. لیکن اس سے اوپر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلاسل جو بہت متداول ہیں، قادریہ سلسلہ ہے، چشتیہ سلسلہ ہے، سہروردی سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے. اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، دین مبین کا پرچم بلند کرنے کے لیے. یہ جو سلسلہ سہروردی ہے یہ اصل میں قادری سلسلہ ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نقشبندی بھی ان سے جدا نہیں. میں بڑا تنگ آ کے حالات زمانہ سے عوارف المعارف یہاں شروع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں. میری باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی. زیادہ طلبہ ہیں، ملتان کے اکابر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ذرا نوازی فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. یاد رکھیے کہ ان کے بیٹے تھے، ایک عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، بڑے تھے، اور محمد بن ابی بکر یہ چھوٹے تھے. اور ان کی والدہ ماجدہ نے جو ذہانت میں نامی گرامی تھی، یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں خوش ہوں کہ میرے گھر اسماء بنت امیس آئی ہیں. دانائی اور علم کا وہ مرقع تھیں. ان کے بطن سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. محمد بن ابی بکر ان کے بطن سے پیدا ہوئے. اللہ کا کرنا کہ پیدائش کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر کی تربیت کی فکر ہوئی کہ میں اس بچے میں کس طرح جو اسلام کے اعلیٰ آداب ہیں میں اس بچے میں کیسے پیدا کروں. تو انہوں نے امامنا فی الاصول والبلاء حضرت علی المرتضیٰ سے شادی کی اور محمد بن ابی بکر حضرت علی کی تربیت میں آئے. جس وقت ان کی تربیت میں آئے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا میں ابو بکر کا ہوں لیکن بندہ مجھے علی نے بنایا ہے.
عظمتیں ان کے وجود کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا ورثہ ہے۔ اب آئیے میں بتاؤں، سہروردیہ سلسلہ جو شہاب الدین ابو حفص سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا، عوارف المعارف ان کی تصنیف ہے۔ تاریخ بغدادی نے لکھا کہ 13ویں پشت سے وہ ابو بکر صدیق کے جناب اولاد میں سے تھے، اور محمد بن ابی بکر 13ویں دادا تھے ان کے، یہ ان کے بیٹے تھے، یہ صدیقی تھے نسباً۔ اور میں یہ بھی بتاؤں، ابن خلقان نے لکھا، ابن خلقان لکھتا ہے کہ 15ویں پشت سے وہ تھے، لیکن تاریخ بغدادی کا مؤلف لکھتا ہے کہ مجھے 13ویں کہنے میں مزہ آتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں ہیں، یہ 13ویں میں مزہ کیا آتا ہے؟ یہ 13ویں میں مزہ ہے اس لیے کہ علی کی پیدائش 13 کو ہوئی ہے۔ سید اعجاز شاہ صاحب بڑے ماشاءاللہ لرنڈ آدمی ہیں، میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، ڈاکٹر صاحب بڑا پیار کرتے ہیں آپ سے، اور ڈاکٹر طاہر، ڈاکٹر شفیق، ڈاکٹر ظفر اقبال نوری، یہ حمزہ مصطفی، یہ وہ موتی ہیں جو میں نے ATI کی زمین سے چنے ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں کرم سے نوازا ہے۔ اتنے ڈاکٹر ہیں کہ انگلیوں پر گنے نہیں جا سکتے، تسبیح کے دانوں پر بھی نہیں گنے جا سکتے۔ اللہ نے میرے چمن کو اتنا آباد کیا ہے۔ یہ سخی احمد، اس نے تنظیم المدارس ٹاپ کیا، اور میری معلومات میں اس کے نمبروں سے ابھی تک کوئی نمبر زیادہ نہیں لے سکا۔ اچھا میں اور بات کہہ رہا تھا، آپ یورپ میں چلے جائیں، میں درس قرآن تو شام کو دوں گا، میں عوارف المعارف کا آغاز کر رہا ہوں کہ یورپ میں چلے جائیں، ان کے نمبر ہیں حمزہ مصطفی، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر، 7 نمبر، 8 نمبر، 9 نمبر، 10 نمبر، 11 نمبر، 12 نمبر، 13 نمبر نہیں۔ You can study in America, in Great Britain, in France, and in Germany. آپ جا کے پڑھیں، ان کو 13 سے کیا تکلیف ہے کہ مکانوں کا نمبر بھی 13 نہیں لکھتے، اصل میں 13 کا تعلق علی سے ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملتان میں آج کے بعد دیکھ لینا کون کون مکان کا نمبر 13 لکھتا ہے، کون نہیں رکھتا ہے۔ کیا بات، توجہ دیجیے۔ تو یاد رکھنا کہ شہاب الدین ابو عمر، ابو حفص عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خود بانی سلسلہ نہیں تھے، انہوں نے اپنے چچا کی بیعت کر رکھی تھی، تو بیعت والوں کو تو چچا ماننا پڑتا ہے۔
جو بیت والے ہیں وہ تو چچا مانتے ہیں، جو اوترے نکھترے ہیں ان سے شکوہ بھی کیا۔ حضرت خود بانی سلسلہ نہیں تھے، حضرت نے اپنے چچا کی بیعت کی تھی، اور چچا ابو نجیب سہروردی تھے رحمت اللہ علیہ تعالی۔ وہ بھی میں بتاؤں کہ جس وقت غزالی، یہ لفظ اگر برا لگے تو مجھے معاف کر دینا، بغداد کے حالات سے بھاگ گئے۔ بغداد کے حالات اس قدر ابتر تھے کہ امام غزالی نے جامعہ نظامیہ چھوڑ دیا اور کہنے لگے یہ لوگ فلسفہ چوستے ہیں۔ طیافت و طیافہ اس وقت لکھی کہ فلسفے کی ایسی تیسی، یہ امام غزالی کی تصنیف ہے، اور جامعہ نظامیہ چھوڑ دیا۔ غزالی نے چھوڑا تو غوث پاک داخل ہوئے، تو غوث پاک نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو ناممکن تھا ممکن ہو جائے گا، جو محال تھا وہ ہو کے رہے گا۔ گھبرائے نہیں، اور سید وہ ہوتا ہے جو گھبراتا نہیں۔ سید نہیں گھبراتے بچے، یہ تو تھوڑی سی چیز ہے کہ تم کسی کو رافضی کہہ دو۔ تم نے کس کس کو رافضی نہیں کہا؟ تم نے کس کس کو رافضی نہیں کہا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اپنے باپ کا نام نکی لیے ہوئے رضا کی نسبت لے کے بریلی بیٹھے، تو پرانے مولویوں نے ان کو بھی رافضی کہا تھا، لیکن وہ ڈرے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شاہ جی مجھے احساس ہے آپ کی والدہ ماجدہ کی بھی نہیں آتا، قبولیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ آپ کی قبولیت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں پوچھتا ہوں قاضی ابو یوسف کو کیوں رافضی کہا؟ قاضی ابو یوسف تو شیخین میں ہے، امام ابو حنیفہ کا سیکنڈ ہے، سیکنڈ حنفیت کا پلر ہے، تو ان کو کیوں رافضی کہا؟ انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا میں مر جاؤں تو مجھے امام موسیٰ کاظم کے قدموں میں دفنا دینا، مجھے امام موسیٰ کاظم کے قدموں میں دفنا دینا۔ سوڑیا جس کے اندر حق ہے اس کو اہل بیت کے قدم بھی حق لگتے ہیں۔ آج کل آپ IMF پر لیکچر دے رہے ہیں، میں یوٹیوب پر پڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے اکنامکس میں PhD کے مرحلے طے کیے ہیں، اللہ آپ کو اور لائق کرے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ امام قاضی ابو یوسف کی صرف کتاب الخراج مشہور ہے؟ کتاب الخراج جو ہے یہ صرف مشہور ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو کفل الفہم لکھی درہم پر، وہ ساری کی ساری قاضی ابو یوسف کی کتاب سے لی، اور لینا بری بات نہیں، یہ تو پیار ہونے کی علامت ہے۔ لیکن قاضی ابو یوسف کتاب الاموال لکھ کے بھی رافضی کیوں ہوا؟ اصل میں انہوں نے کی الخلفاء الراشدون، انہوں نے خلافت راشدہ کتاب لکھی، اور اس میں لکھا کہ سچ میں کہتا ہوں اگر بیسٹ گورنمنٹ کسی کی گزری ہے تو وہ علی ہی کی گزری ہے۔ سٹیٹمنٹ آف قاضی ابو یوسف ڈائجسٹ نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا مجھ سے پوچھو تو صحیح بیسٹ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا ہم پوچھتے ہیں بیسٹ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا بیسٹ گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس میں کوئی بھوکا نہ مرے۔ اگر کسی کی حکومت نے آج تک کوئی بھوکا نہیں مرا ہے تو وہ علی کی حکومت میں نہیں مرا ہے۔
معرفی صاحب آپ جماعت اہل سنت کراچی کے بہت بڑے لیڈر رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں رہے ہیں جب آپ کو رافضی نہیں کہا جاتا تھا۔ آپ تو لائن لگی ہوئی ہے، آپ تو لائن لے۔ علامہ بشیر القادری جماعت اہل سنت کشمیر کے سربراہ تھے، معرفی صاحب کراچی کے سربراہ تھے، حمزہ آپ بھی ڈیپٹی ناظم اعلیٰ ہیں، سخی جھانگ کے جماعت کے سربراہ تھے، مفتی اقبال صاحب فوت ہو گئے، وہ جناب پورے پنجاب کے سربراہ تھے، یہ لاہور ملتان ڈویژن کا سربراہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ سارے سنی چلتے میرے ساتھ ہیں، اصل میں ان کو پسند علی علی کرنا ہے، پسند کرنا ہے حیدر ہے۔ جناب مشکل بھی پیش آوے نبی سے کو صدا ہے جان اکیلا میں کبر نوٹ علی دانا گھنا ہے جانا رہے حیدر۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا میں عرض کروں، جو شیخ ابو نجیب تھے، یہ جامعہ نظامیہ میں جس وقت غزالی نکلے تو غوث پاک مقرر ہوئے، اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر غوث پاک مقرر ہوئے۔ آپ اپنی تصوف کی مصروفیات کی بنا پر آپ نے کہا میں زیادہ دیر تمہیں وقت نہیں دے سکتا، تم شیخ ابو نجیب سہروردی کو وائس چانسلر لگا لو۔ تو جناب حضرت شہاب الدین سہروردی کے چچا جی اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر لگے، وائس چانسلر لگے، لیکن شام کو وہ ہولے ہولے نظامیہ والوں سے چھپ کے غوث پاک کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ یہ لاہور والا نظامیہ نہیں، بغداد والا نظامیہ، وہاں سے ہولے ہولے غوث پاک کے پاس جاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان السلاطین باولک زکریا ملتانی کے پیر و مرشد ان کو چھوٹے سے تھے تو اٹھا کے ساتھ لے گئے، تو غوث پاک نے ان کو دیکھا، تو غوث پاک نے دیکھ کے کہا کہ او بچے تم نے کوئی علم کلام پڑھا؟ تم نے کوئی علم کلام پڑھا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے پڑھی تو بڑی کتابیں تھیں، لیکن پتہ نہیں میں نے عبد القادر جیلانی کا چہرہ دیکھا، مجھے ساری بھول گئی۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا بچے یہ سارا فطور علم کلام کا ہے، یہ سارا فطور جو علی سے کاٹے، یہ سارا فطور، یہ سارا فطور علم کلام کا ہے۔ آپ نے کہا طفل مبارک بما صبر، یہ جو بچہ ہے مبارک یہ ذرا مجھے دیں، یہ ذرا مجھے دیں۔ اللہ 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 اللہ، تھوڑے بڑے تھے، ہاتھوں پر نہیں اٹھائے جا سکتے تھے، تو غوث پاک نے گھٹنے پر بٹھا لیے۔ یہ گھٹنے پر بٹھانے کی سنت بھی کسی کسی کی ہے اور کوئی کوئی جانتا ہے۔ میں حق گوئی کی حد تک بدتمیز ضرور ہوں، اور میں الحمدللہ میرا قصور ہے کہ میں گھبرایا نہیں ہوں جماعت کی تاریخ میں انشاءاللہ۔ ان کے دادا پیر جس وقت میں بڑا گیا تو میرا روزہ تھا، نفلی روزہ تھا، تو میں گیا تو بڑے عزت سے مجھے ملے اور مجھے مل کے کہنے لگے کہ میں کعوہ پی رہا ہوں، آپ کعوہ پیئے۔ عصر کا وقت تھا تو میں نے کعوہ پینا شروع کر دیا، تو میرے ساتھی نے کہا آپ کا تو روزہ ہے۔ میں نے کہا کسی کے لیے روزہ رکھنا بھی بڑی بات ہے، کسی کے لیے توڑنا بھی بڑی بات۔ کیوں پھر صاحب ایسے ہی نہیں ہوا،
میں نے روزہ توڑ دیا. میں نے کہا نفلی روزہ تو توڑا جا سکتا ہے، پھر رکھ لیں گے، پھر رکھ لیں گے، پھر رکھ لیں گے. اگلی دفعہ پھر روزہ تھا، رمضان میں گیا تو بندے مجھے دیکھنے لگے اب توڑتا ہے یا نہیں توڑتا. پھر میں نے نہ توڑا. میں نے کہا پہلے نفلی تھا اب فرضی ہے. نفلی توڑا جا سکتا ہے لیکن فرضی نہیں توڑا جا سکتا ہے. عالی جناب مجھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا مرد مبارک ہے کہ میں اپنے سارے مریدوں کو افغانستان سے لے کر پاکستان کے جس جس کونے میں ہیں، میں کہتا ہوں یہ ریاض حسین کا لشکر ہے. یہ ریاض حسین کا لشکر ہے. کیوں ایسے نہیں ہوا؟ اللہ بھلا کرے. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے حمید جان صاحب کو کہا کہ شاہ جی آ رہے ہیں، آپ آئیں گے؟ انہوں نے کہا جناب جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ تشریف لائیں گے. اللہ ان کو خوش رکھے. دعائیں. اچھا غوث پاک نے کہا یہ بچہ مجھے سپرد کریں. آپ نے گھٹنے پر بٹھایا اور آپ نے اپنا مبارک ہاتھ دل پر اس طرح پھیرا. یہ دل پر پھیرا اس طرح. تو شیخ ابو حفص شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں ہاتھ لگنا تھا کہ سارا علم کلام میرے دل سے نکل گیا. سارا علم کلام میرے دل سے نکل گیا. چاچے نے کہا حضور اس بچے کو بیعت کر لیں. تو یہ جو سہروردی ہیں یہ صدیقی بھی ہیں، سہروردی قادری بھی ہیں اور سہروردی بھی ہیں. عشق لگ جائے تو کوئی نام نہیں پوچھتا، دراصل دل سے پوچھتا ہے تیرا پیر کون ہے؟ وہ کہتا ہے کیا بات. یہ صاحب یہ ساؤنڈ میرے ہمیشہ امریکہ تک نہیں ساتھ دیتے. میں ایک دفعہ نیو یارک خطاب کر رہا تھا تو نیو یارک حال میں ساؤنڈ خراب ہو گیا تو مجھے معافی مانگنے لگے. تو میں نے کہا معافی نہ مانگے، یہ میرا مقدر ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. یہ میرا مقدر ہے، ہر جگہ پہنچتا ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں 11 خلیفے ہیں حضرت کے. میں سارے بتاتا ہوں. ایک خلیفہ ہے آپ کے اللہ اکبر برگش شیرازی. یہ غزنوی کا علاقہ سارا یہ فیضیاب ہوا. نور الدین مبارک غزنوی یہ دوسرے خلیفہ ہیں. جلال الدین تبریزی یہ ڈھاکہ میں ان کے خلیفہ ہیں. بہاءالدین زکریا دردیار ملتان. شکر اللہ کا کہ میں آج بسم اللہ ان کے پاؤں میں بیٹھ کر عوارف المعارف بڑھانے کی کر رہا ہوں. شیخ حمید الدین، شیخ محمد یحییٰ، سید جلال محمود مکی اور شیخ ظہیر الدین، شیخ محمد یمنی. یہ 11 لوگ تھے جن کو خلافت سہروردیہ سلسلے میں تھی. اور مزے کی بات
میری طرف دیکھو، یہ جو بچے پڑھ رہے ہو خاص کر کے دیکھو، کہتے ہیں میرے پیر نے میرے دل سے علم کلام محو کیا تھا، میں تم 11 کے دلوں سے علم کلام محو کرتا ہوں۔ اور اسرار الہیہ، اسرار الہیہ، اسرار الہیہ وہ تمہارے دلوں میں ڈالتا ہوں۔ میرے بچے نقش بندی ادھر سے جا رہے ہیں، جعفر صادق، ان کے نانا ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ ادھر سے جا رہے ہیں 14 سلسلوں سے جا کے قاسم بن محمد بن ابی بکر، ایک نواسہ ہے ایک پوترا ہے، فیض سارا تو پوتوں کا ہے یا نواسوں کا ہے، تمہارا کیا ہے؟ ویسے لفظ یاد رکھ لینا، گھر جا کے یاد کرنا مزہ آئے گا۔ فیض سارا تو نواسوں کا ہے، مارو نعرے۔ میں نے اس دن پھر جی لاہور تقریر کر رہا تھا، میں نواز شریف شہباز شریف کی مسجد کا خطیب بھی ہوں، میرے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک حکومت میں مجھے پولیس والوں نے پکڑ لیا، حکومت انہی کی تھی، پولیس والے نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑتے نہیں۔ میں نے کہا میں کسی کو بتاتا نہیں۔ وہ مجھے پکڑ کے تھانے لے گئے، بڑا مزہ آیا جس وقت میاں صاحب خود مجھے لینے گئے، وہ مجھے کہنے لگے میاں صاحب بختو ان کو بتا تو دیتے۔ میں نے کہا میری غلطی یہ تھی کہ میں آپ سے بھی ایک کو بڑا مانتا ہوں۔ نے کہا مجھ سے بڑا کس کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا جو اللہ کو بڑا مانتا ہے وہ دنیا کے سہارے نہیں لیا کرتا، سارے نہیں لیا کرتا۔ عالی جناب، شکر الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں، آرمی کے جرنیل بھی میرے مرید ہیں، لیکن خدا کی قسم کسی کے گھر نہیں گیا۔ ایک دفعہ گیا ہوں، ادھر ملتان سے جا رہا تھا تو راستے میں اکاڑے میں بھوک لگ گئی، ایک ٹارا ہوٹل تھا، اس میں روٹی کھانے لگا تو کور کمانڈر پاس سے گزرے، انہوں نے مجھے پہچان لیا تو میرے پاس جا کے گئے، انہوں نے کہا چلو 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 ہمارے گھر، میری بیوی نے روٹی پکانی آندی ہے۔ میری بیوی کو روٹی پکانی آتی ہے، آپ ادھر کیوں بیٹھے؟ میں نے ان کو کہا شاہ جی صاحب، وہ سید تھے، فقیر بندہ جو ہے نا وہ گدڑی میں ہی اچھا لگتا، فقیر بندہ ہو اللہ کے دروازے پر بیٹھا ہو تو اللہ کے دروازے پر ہی اچھا۔ قاری صاحب مجھے بتیرے فون کرتے رہتے ہیں، فلانا آپ کو رافضی کہتا ہے، میں نے کہا معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، اگلی دفعہ ٹھیک ہو جاسی، اگلی دفعہ ٹھیک ہو جاسی، اگلی دفعہ ٹھیک ہو جاسی، کئی پچھلی دفعہ ٹھیک ہو گئے، کئی اگلی دفعہ۔ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، خدا کی قسم میرے آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کینیڈا سے مجھے فون کیا، کہنے لگے کتنے بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، شیخ الاسلام ہیں، میں تو ان کو بڑا آدمی کہتا ہوں، لیکن وہ مجھے کہنے لگے کہ قیامت والے دن ایک گواہی دے دینا اپنے نانا کے حضور کہ طاہر القادری سعیدوں کے دروازے کا کتا ہے۔
اہل بیت اطہار کے دروازوں کا کتا ہے وہ. آپ شہزادہ علی ہے، آپ شہزادہ بطول ہے، کیا تجمین کے شہزادے ہیں. میرے پیارے دوست، اب آئیے، باتیں تو بہت لمبی ہیں. اٹھا لیں مجھے دے، میں چوم لوں. اس کا صدقہ بھی دے دینا پیا. اچھا، ویسے میری جگہ کوئی اور مولوی ہوتا نا تو وہ کہتا ہے یہ تفسیر بابیوں کی ہے، اس پر صدقہ دینے کی کیا ضرورت. مولانا صاحب ہم کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھ لو، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری مسجد کی اذان نہیں ہے. اور بھائی جس کی بھی ہے کلمہ تو پڑھ لو. لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے دوست، میری جو جد امجد ہیں وہ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے. جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلفاء میں سے تھے. اور میرے جد امجد جو سکھر شہر میں مدفون ہیں وہ یتیم رہ گئے تھے. تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. تو آپ نے کہا کہ میں سعیدوں کا یتیم پالوں گا. تو انہوں نے ان کو پالا اور پھر اپنی بچی کا رشتہ بھی دے دیا ان کو. اور بہاوالحق زکریا ملتانی شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بکریاں چراتے تھے. تو ان کو بلا کے کہا کہ بکریاں چرانے سے بہتر ہے کہ مصطفیٰ کے شہزادوں کو کندھوں پر اٹھا کے دے. بہتر ہے یہ کہ تو ان کی خدمت کر. پھر شادی بھی کی، خلافت بھی دی. اور ساتھ ہی میرے جد امجد کہتے تھے کہ بیعت تو میں شہاب الدین سہروردی کی ہوں لیکن پیر میرے بہاوالحق زکریا ملتانی، پیر میرے یہ ہیں. تربیت، اسباق سارے کے سارے انہوں نے پڑھائے. میرے دوست، پھر جلال الدین سرپوش کی شادی سید بدر الدین بادشاہ اچ شریف والوں کی بچی کے ساتھ ہو گئی. تو یہ دونوں خانوادے جڑ گئے. اور ہمارے ہاں جو روایت پسندی ہے آپ حیران رہیں گے کہ نام علی اصغر ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء اچ شریف کے شہزادگان بکھر والے سارے سید، یہ سید علی اصغر شاہ صاحب کی اولاد ہیں. لیکن ان کا نام مشہور تھا اشکر شاہ. تو ہم سارے شجروں میں اشکر شاہ ہی لیتے ہیں کہ ہم سید علی اشکر کی اولاد ہیں. اور ہم سب بہاوالحق زکریا ملتانی کو اپنا پیر مانتے ہیں. مجھے شاہ محمود قریشی اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں ایک دفعہ ان کی دعوت پر یہاں آیا تو انہوں نے کہا کوئی نصیحت لاؤ. تو میں نے کہا شاہ محمود آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ ہمارے پیروں کے دروازے پر بیٹھے، میرے لیے تاجدار ہے. تو انہوں نے 200 روپیہ مجھے دیا نذرانہ. میں نے چوم کے لیا کہ مجھے بہاوالحق زکریا ملتانی کی دہلیز سے یہ ملا ہے، نذرانہ ملا ہے. کتنا بڑا بندہ ہوں میں کہ اتنا نذرانہ ملا ہے، پیر خانے سے ملا ہے. مقدس اعظم جو آپ کا پیر خانہ ہے، ایک دفعہ میلاد کا جلسہ کرنے گئے تو کسی بندے نے ان کی 2 روپے خدمت کی. تو خلیفے گرم ہو جاتے ہیں جلدی. انہوں نے کہا مقدس اعظم کو 2 روپے دے رہے ہو، کیسے لوگ ہو تم کہ جلسہ کرا کے 2 روپے دے رہے ہو. تو مقدس اعظم نے اس طرح ہاتھ پر ہاتھ مار کے بات کرتے تھے.
ہاتھ مار کے کہا بھائی خلیفہ ہو گرم نہ ہو، یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، جھنڈیاں لگائی ہیں، فانوس لگائے ہیں، شامیانے لگائے ہیں، نعتیں پڑھائی ہیں، اور مجھے بلایا ہے، تمہیں بلایا ہے، پھر میرے نبی کا ذکر کیا ہے، پھر جاتے ہوئے 2 روپے بھی دے رہے ہیں۔ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جو اللہ والوں کا انداز فکر ہے وہ اور ہے، اس کو پہنچنا بہت مشکل ہے۔ شاہ جی نے چادر دی ہے، میں نے گلے میں ڈالی ہے۔ ویسے بھی یہ پیریں دے پیر نے گیلانی جس نے، میرے پردادا نے بغداد شریف سے نقیب الاشراف کے گھر سے شادی کی، ان کے بیٹے نے ہمارے خاندان سے کی تھی، ہم 2 بھائیوں نے ان کے خاندان سے کی تھی، میرے 2 بیٹوں نے پھر مدینہ سے ان کے گھر میں کی، جدی در جدی، کبھی ہم داماد بن جاتے ہیں، کبھی وہ داماد بن جاتے ہیں۔ انہیں سہروردیہ سلسلے کی اجازتیں میرے بزرگوں سے لی، اور ہم نے قادریہ سلسلے کی اجازت ان سے لی۔ میرے دوست، اچھا میں بس کیا باتیں بتاؤں، میں تنگ آیا ہوں شاہ جی، شکر الحمدللہ آپ کبھی میرے پاس تشریف لائیں۔ میں حکومت اور نہ حکومت کبھی نہیں دیکھتا، ہر قسم کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ہر دور میں آتے ہیں میرے پاس الحمدللہ۔ شاہ صاحب، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس فلسفے نے مولویوں کو مارا ہے۔ یہ جو مولوی ہیں نا، اس کو فلسفے نے مارا ہے، فلسفے نے اتنا مارا کوٹا ہے۔ میں نے اس دن بندیالوی صاحب میرے خلیفہ ہیں، بندیال کا بھی ایک خلیفہ میں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی میرے خلیفہ ہیں، تو میں نے انہیں کہا تو یہ ساری زندگی ادھر جس طرح گاڑی کا ڈرائیور اور کنڈکٹر نہیں ہوتا، وہ آواز لگا رہتا ہے ویاڑی ملتان، ویاڑی ملتان، ویاڑی ملتان، ویاڑی ملتان، ویاڑی ملتان، تمہارے نام اعمال سے تو ویاڑی ملتان ہی نکلے گا، اور کیا نکلے گا۔ میں نے کہا ہمارے لوگ اچھے ہیں، ان کے نام اعمال سے ویاڑی ملتان نہیں نکلے گا، حیدر 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 میرے بچے ان کو مارا فلسفے نے ہے، خاصے وچ پھر جزی تے جزی وچ پھر خاصا، خاصے وچ پھر خاصا، پھر اولا، پھر جز لا ینفق، نہ پیو نو سمجھ آوے نہ پتر نو سمجھ آوے کہ یہ اولا کیا ہے، لا ینفق کیا ہے، جز کیا چیز ہے، اس نے ان کو مارا ہے۔ عوارف المعارف میں نے اپنے تمام مدارس میں لازم کر دی ہے۔ ہم لوگ جب تک تصوف پڑھتے تھے، ہمارے گھروں میں کہیں جناب میر علی پیدا ہوتا تھا، کہیں جو ہے وہ جناب غزالی زمان پیدا ہوتے تھے، کہیں کون پیدا ہوتا تھا، لیکن جب سے ہم نے تصوف چھوڑا ہے، ہمارے گھر میں گند پیدا ہوتا ہے۔ گند کو ڈھیر پر پھینکو اور عوارف المعارف پڑھو، یہ پڑھو گے تو نور تمہارے اندر آ جائے گا۔ خانقاہوں میں خصوصیت کے ساتھ میری گزارش ہے کہ کشف المحجوب بچوں کو پڑھاؤ، رسالہ کوشیریہ پڑھاؤ، کیمیائے سعادت پڑھاؤ، عوارف المعارف پڑھاؤ۔ یہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سلطان بہاؤالحق زکریا ملتانی نے ایک تفسیر پر تعلیقہ لکھا ہے۔ وہ تفسیر کس کی تھی؟ ان کے پیر و مرشد کی تھی، اور اس تفسیر کا نام تھا بغیت القرآن فی تفسیر القرآن، کہ جو مسائل تمہیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں وہ ڈھونڈنے پڑے نہیں پڑیں گے، سیدھے قرآن سے آپ کو مل جائے۔ آپ نے کتابیں بھی 11 لکھی،
آپ 11ویں والے ہیں نا، گیلانی ہیں، تو آپ کو دلچسپ لطیفہ بتاؤں کہ علامہ سہروردی نے خلیفے بھی 11 بڑھائے تھے، کتابیں بھی 11 لکھی، یعنی پکے 11ویں والے تو وہی تھے، 11ویں والے تھے وہ۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید الدین پاک پتن والے، یہ بغداد گئے، بغداد جانے کے بعد جس وقت ابو نجیب سہروردی سے ملے تو آپ نے کہا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے آج کل آپ نظامیہ بغداد میں ہیں، آپ سے عوارف المعارف پڑھنے آیا ہوں۔ آپ نے وہاں جا کر عوارف المعارف پڑھی، اور مجدد صاحب مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب عبدالاحد جو تھے وہ صبح بھی عوارف المعارف پڑھاتے تھے، شام کو بھی عوارف المعارف پڑھاتے تھے، اس کا درس دیتے تھے۔ ایک مثنوی ہے، اور یہ بات سنانے والی تو شام کو تھی جب ان کے پیر صاحب افغانستان کی بہار ہیں، میں ان کے سامنے ایک کتاب لکھی گئی ہے مثنوی گوئے، یہ گیند جو ہوتا ہے نا، گوئے چوگان، مثنوی گوئے چوگان، یہ ایک مثنوی لکھی گئی، بہت بڑی کتاب ہے وہ۔ اور وہ مثنوی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ عوارف المعارف کا ترجمہ ہے، وہ عوارف المعارف کا ترجمہ ہے جو فارسی زبان نظم کے اندر کیا گیا ہے۔ فیض بخش صاحب اس ملتان میں یہ ماحول پیدا کریں، کوئی اللہ کا بندہ عوارف المعارف کا درس تو دیا کرے صبح بھی۔ آپ کے ہاں اچ شریف کے اندر گیلانیوں کا بھی مرکز وہی ہے۔ شیخ جمال الدین محدث تھے، شیخ جمال الدین محدث قرآن کا درس دینے کے بعد عوارف المعارف پڑھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عوارف المعارف اس طرح چمک کے دل کو روشن کرتی ہے جس طرح سورج کائنات کو روشن کرتا ہے، سورج کائنات کو روشن کرتا ہے۔ میرے بچے، میرا اب خیال ہوا ہے کہ میں فلسفہ کاٹتا ہوں۔ جس عطار کے بچے نے ہمیں لوٹا ہے وہ کوئی اور معنی نہ لینا، میں اردو کا محاورہ استعمال کر رہا ہوں کہ جس عطار کے لونڈے نے ہمیں لوٹا ہے وہ فلسفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ طیافت و طیافہ کا معنی یہ ہوتا ہے، غزالی نے کہا ایسی تیسی فلسفے کی، اس کا معنی ایسی تیسی فلسفے کی۔ ابن رشد اٹھا تو اس نے کہا طیافت و طیافہ، جس نے طیافہ لکھی ہے اس کی ایسی تیسی۔ میں مسلمانوں کو کہوں گا کب تک ایسی تیسی میں رہو؟ کیا یہ ایسی اور تیسی لکھتے رہو گے، یا کوئی باولاک زکریا ملتانی کا مرید پیدا ہوگا جو دلوں کو صاف کرے گا؟ میری آخری بات عوارف المعارف کے سلسلے میں، ساقی محمد آپ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے عوارف المعارف پڑھی ہوگی کہ یہ شروع کس سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ کے بعد یہ 3 احادیث ہیں جو کہ آپ نے نقل کی، 3 احادیث ہیں، اور اس زمانے میں عوارف المعارف لکھی گئی جس زمانے میں بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابن ماجہ جیسی کتابیں پڑھی جاتی تھیں۔ معاف کرنا، آخری بات یہ 3 احادیث شیخ شہاب الدین نے نقل کی۔ پہلی حدیث یہ ہے، بس میرا مطلب اس پر ختم ہو جائے گا، آگے میں درسی طور پر بچوں کو عوارف المعارف پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی حدیث یہ نقل کی کہ میری مثال اور جو مجھے وحی دی گئی، ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں، اس کی مثال ایک جڑیں دی ہے، ساتھ ہمیشہ جڑیں دا دو، کڑیاں دا نہ دو۔
پھر آپ کہیں گے میں لمبا ہو جاتا ہوں. حضور کی امت میں جنا ہے کیڑا؟ اللہ اللہ. لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی الا علی 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 علی. اگر شبیر کے خدر چلے آسان حسین حسین کی دے میدان دو خون حسین دائے میدان حسین حسین کی دے چوطرفی نامہ درد بھلا آسمان حسین حسین کی دے نیزے دی عامر نو کتے قرآن حسین حسین کی دے. کیا بات کیا بات. کہ میری مثال اور اس وحی کی مثال جو مجھ پر نازل ہوئی کا مثل رجل، ایک مرد کی مثال ہے جس نے آ کے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، اگر میں کہوں کہ میں نے ایک لشکر دیکھا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اگلے لفظ وہ دوسری حدیث دوسری ہے جو میں اشارہ کرنے لگا ہوں، کمثل الغیث والا، یہ عوارف المعارف میں نقل کی گئی. وہ حملہ کرنے والا ہے، اور اگر میں اٹھ کے کہوں گا اٹھو بھاگو نکلو، اٹھو بھاگو نکلو، لشکر آ رہا ہے، جو جلدی نہیں کرے گا اس کو لشکر دبا لے گا. اللہ اکبر. پھر حضور نے کہا کہ وہ لشکر تو شیطان کا ہے، ڈرانے والا میں محمد ہوں، وہی اللہ کی کتاب ہے. اس پر سلطان الفقراء فرماتے ہیں، ایک تعلیقہ ان کا بھی موجود ہے. سلطان الفقراء فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا کام یہ ہے کہ جہاں فتنہ ہو ادھر سے اٹھو بھاگو نکلو، اٹھو نکلو. بچے کسی فتنے والے مولوی کے ساتھ نہ بیٹھیں، کسی فتنے والی جگہ نہ بیٹھیں، اور وہ لشکر کو ایسا جنا ڈھونڈے جو جنا اس لشکر کو دیکھ رہا ہو، جو حملہ آور ہونے والا ہے. اور وہ جنا وہی ہوگا جس کی آنکھ ہوگی، وہ دیکھ سکے گا، اور آنکھ اسی کی ہوگی جس کا چہرہ ہوگا. اور چہرہ کس کا ہے؟ النظر الی وجہ علی نوالا. تمہارا پیر ہونا چاہیے، تمہارا پیر ہونا چاہیے. یہ دیکھنے والے تھے، یہ دیکھنے والے تھے. اللہ کی قسم، ویسے عام طور پر میری عادت یہ ہے کہ میں عام طور پر قبروں کو چومتا نہیں، لیکن اپنے پیروں کی قبریں ضرور چومتا. یہ میرے پیر ہیں، میں نے قبر چومی ہے. میرے بزرگوں کے دل روشن ہوئے. وہ شریف کے سادات اور گیلان کے سادات جو ان کے بھی پیر ہیں، ہمارے دلوں کو روشن اس طبقہ نے کیا ہے. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، ہے مولوی جڑے فلسفے دیا گلاں کرنے، چاگے نے جڑی مٹ جائے گی. بچے کوئی باقی بچے گا تو وہی بچے گا جو علی کو مانتا ہے. میں تو یہی سمجھا ہوں. دوسری حدیث کے نقل کی کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دے کے بھیجا ہے اس کی مثال کمثل الغیث، بارش کی مثال ہے. کہ ایک زمین وہ ہوتی ہے جس پر بارش پڑتی ہے تو اس میں دانے اگتے ہیں. دوسرے زمین میں ٹبے ٹوئے ہوتے ہیں، وہ پانی جمع ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو پہنچا دیتے ہیں، وہ پیتے بھی ہیں اور درخت بھی اگا لیتے ہیں. تیسرے بنجر ہیں، نہ پانی نہ اگے، نہ جذب کرے، نہ دانا اگے، نہ کوئی پیاس بجھائے. تیسرے نمبر تے جانے دی کیڑی ضرورت؟
تیسرے نمبر پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے پہلے نمبر سے رہو، آمین پہلے نمبر پر رہیں۔ ملتان والوں کی گنتی کبھی خراب ہو جاتی ہے، کبھی تو ابو بکر صدیق کو پہلا نمبر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ثانی اثنین دوسرا نمبر، لیکن میرے لیے تو نمبروں سے ماورا نمبر پیچھے رہ جاتے ہیں، صدیق اکبر آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر جزیات کے فضائل اس سے معتبر ہیں تو میرے دوست بہادری میں پہلا نمبر علی ہے، تلوار چلانے میں پہلا نمبر علی ہے، روحوں کو صاف کرنے میں پہلا نمبر علی ہے، نفسوں کو دھونے میں پہلا نمبر علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ میرے عزیز، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں صرف ہنس رہا تھا کہ تساں جانا ہے منزل سے، ایک گاڑی جا رہی ہے صبح اسٹیشن سے جاندے ہو، جانا تساں کراچی، گاڑی دا منہ پنڈی والے پاسے ہے، گاڑی چھٹ رہی ہے، وہ کراچی جانے والے ہو، تسی پنڈی دی ٹرین تے بیٹھ کے ہو تو کدھر پہنچو گے؟ کراچی؟ کراچی تو وہی پہنچے گا نا جو کراچی والی ٹرین پر بیٹھے گا۔ سونیا، کسی ایسی ٹرین پر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے جو ادھر ادھر جاتی ہے؟ اس علی کی ٹرین پر بیٹھو نا جو سیدھی مدینے جاتی ہے۔ ہاں ادھر ہی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قبلہ پیر سے تاجدار ختم نبوت۔ میرے پیارے دوستو، میں نے سلسلوں پر گفتگو کرتے ہوئے 1 گھنٹہ اور 7 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کی۔ میں نے گھڑی نہیں دیکھی، میرا دل ہی گھڑی ہے۔ جس وقت میں گھنٹے سے زیادہ ہوں تو مجھے اندر سے گھنٹی بجتی ہے، بس کر دے ادھر، تو میں ختم کرنے لگا ہوں۔ ابھی ایک مزار پر حاضری ہے، کفش برداری کروں گا، اپنا امامہ ان کے پاؤں میں رکھوں گا۔ مجھے پتہ ہے بچے کہ یہ گوہر مولوی صاحبان اچھے ہیں لیکن ان کی دکان پر یہ جوہر ملتے نہیں ہیں، یہ گوہر ادھر ہی سے ملتے ہیں۔ میں نے برا نہیں کہا، اچھا کہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ملتے ادھر ہی سے ہیں، اپنی زندگی ضائع نہ کرو کسی اللہ والے بندے سے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا میرے ساتھ، میرے پیروں نے مجھے منع کیا ہے کہ بلا کر کسی کو اعلان کر کے بیعت نہ کرنا، جو تیری قسمت میں ہوگا خود بخود آ جائے گا، اور لوگ مشرق مغرب سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مشرق مغرب سے بھیج رہا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ جو پیر ہے، اس کا بھائی، یہ ہیں سیفی ہیں، یہ نہ میرے یہ پیر ہیں نہ میں ان کا مرید ہوں۔ ان کا ایک بھائی ہے تو وہ اس کو چینی زبان بہت اچھی آتی، تو یہ یونیورسٹی کے اندر سے کوئی 20 چینی لوگ پکڑ کے میرے پاس لے آیا، یار من ترکی والے من ترکی نہ تھا، ان کو اردو نہیں آتی تھی، مجھے چینی نہیں آتی، تو وہ آ کے بیٹھ کے، اور ان کو میں نے پھر مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے کا کلمی نسخہ بتایا جو میرے پاس ہے، جامع البیان کا، اور کچھ اور کلمی نسخے قرآن مجید کے بتائے، تو وہ مجھے کہنے لگے، بھائی ان کا ترجمان تھا، کہنے لگے کہ اگر آپ راز رکھ سکیں تو ہمیں بیعت کر لیں۔ اگر میں نے کہا مجھے نہ آپ کے نام یاد اور نہ مجھے نام آتے ہیں، چھن 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 چھن، مجھے یاد ہی نہیں ہوتے، یہ چھن 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 مجھے یاد ہی نہیں ہوتے۔ آپ بیعت ہو جائیں، صرف پتر آپ بھی چہرہ یاد کریں، میں بھی چہرہ یاد کروں گا۔ میں آپ کو ذکر کی اجازت دیتا ہوں۔
ان کی وجہ سے اللہ نے کرم کیا. ان کو پتہ ہے کہ اس اسٹیٹ سے سینکڑوں لوگ آ کر کے اس فقیر کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، لیکن نہ مجھے ان کا گھر پتہ ہے، نہ مجھے ان کا نام پتہ ہے. یہ سیفی پیر کو پتہ ہے. مجھے اللہ ان کو خوش رکھے. ایسی پیری مریدی ہونی چاہیے. سلسلہ ان کا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے، لیکن ہم دین مبین کی خاطر ایسے ہیں. ہمارے دل ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جب سے مجھے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، میں نے 25 جلدوں میں نے مسند لکھی ہے عربی زبان میں، اور اس میں تمام احادیث اور اقوال علی المرتضیٰ کے ہیں. مسند اہل بیت. اور میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں. میں نے کہا کہ مبارک ہو آپ کو کہ پہلے ایک ترک عالم نے کام کیا تھا، وہ 5 جلدوں میں تھا. پھر ایک بمبے کے عالم نے کام کیا تھا، وہ 7 جلدوں میں تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے 25 جلدوں میں پہنچا ہے. علی سکڑتا نہیں ہے، علی نام ہی اس کا ہے جو پھیلتا ہے. اللہ نے کتنا کرم کیا. تو بچے میں دل سے کہتا ہوں مولا علی سے بگاڑو نا. وہ آپ کے پیر ہیں، وہ آپ کے مرشد ہیں، وہ آپ کے ہادی ہیں. اپنی خلوت کے اندر ان کا تصور کرو. وہ دیکھنے والے مرشد ہیں، مرشدوں کے بھی مرشد ہیں. سہروردی سارے ان کے ہیں، نقشبندی سارے ان کے ہیں، چشتی سارے ان کے ہیں، قادری سارے ان کے ہیں. تو جس وقت ہمارا تعلق اندر ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا. اللہ خوش رکھے آپ کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم ربنا یا مولانا فاغفر لذنوبنا انت خیر الغافرین وارحمنا انت ارحم الراحمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے. اللہ بڑے علم والے لوگ میری محفل میں آ کے بیٹھے ہیں. یا اللہ تعالیٰ میرا علم ناقص ہے، تو ان سب کو جانتا ہے. دنیا میں اتنا دے، آخرت میں بھی دے کہ کمی نہ رہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول اللہ.